پاشا نے اندازہ لگایا شاید اس چھوکری سے جان چھڑانے کی خوشی میں سویرے جاگے ہوں گے۔ امتیاز نے حیرانی سے کہا، کس چھوکری سے؟ وہ نمازن تو ابھی تک گھر میں ہے۔ مگر رات کبیر دادا کہہ رہے تھے کہ صبح سویرے سے گھر بھیج دے گا۔ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا۔ صبح آتے وقت حسب معمول وہ کبیر دادا کو چھوڑنے دروازے تک آئی تھی اور گاڑیوں کے گھر سے نکلنے تک دونوں لیلا مجنوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ نہ کر یار، پاشا کے لہجے میں تشویش تھی۔ رات کو کبیر دادا نے اسے واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ امتیاز نے خیال ظاہر کیا، ویسے عظیم کو دادا گھر میں چھوڑ کر آیا ہے، شاید اسے بتایا ہو۔ ہمارے نکلنے کے بعد نمازن کو گھر تک چھوڑ آئے۔ میں پتہ کر لیتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ عظیم کا نمبر ملانے لگا۔ جی دادا۔ عظیم نے فوراً کال وصول کی تھی۔ کبیر دادا کے گینگ کے افراد پاشا کو بھی اسی طرح عزت دیتے تھے جیسے کبیر دادا کا احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کبیر دادا کا کتنا چہیتا تھا۔ پاشا نے بے صبری سے پوچھا، یار کہاں ہو؟ بیگم صاحبہ کے سلسلے میں کالج آیا ہوں۔ کون بیگم صاحبہ؟ عظیم نے اطمینان سے بولا، کبیر دادا کی بیوی۔ کبیر دادا تمہیں گھر کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کے داخلے وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، میں اسی سے پوچھ کر وہ کام کر دوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رابطہ منقطع کر کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کبیر دادا کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں پاشا، خیریت تو ہے؟ کبیر دادا نے کال وصول کرتے ہی پوچھا۔ خیریت ہے دادا، بس ایک بات پوچھنا تھی۔ تناوش کے علاوہ کچھ ہے تو پوچھو۔ مگر رات کو آپ نے حامی بھری تھی۔ ہاں مگر بعد میں سوچا تو مناسب نہ لگا۔ جینا مشکل دکھائی دے رہا ہے؟ پاشا نے بغیر لگی رپٹی رکھے پوچھا۔ جب آدمی تھپڑ کی حدود سے باہر ہو تو اسی قسم کی بکواس کرتا ہے۔ دادا میں تھپڑ سے نہیں ڈرتا، مگر آپ کی تازہ روش سے ڈر گیا ہوں۔ بکواس نہ کرو یار۔ اس لڑکی کو ایک گنڈے سے پناہ دے کر میں خبیثوں کے ٹولے کے سامنے کس طرح پھینک دوں؟ جانتے ہو نوشاد افریدی، اخلاق حسین وغیرہ کسی گدھ کی طرح اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ جس دن وہ گھر چلی گئی اس سے بہت برا برتاؤ کریں گے، صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ اور اس وقت میں اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں اس سے رشتہ ختم کر چکا ہوں گا، اور ایک انجان لڑکی کے لیے کسی گینگ کے سربراہ کو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ پاشا اس کی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، اس سے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آپ نے عوام کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ کبیر دادا سے تعلق کے بعد وہ عام نہیں رہی۔ کبیر دادا جیسے شخص کو اپنا دیوانہ بنانے والی عام کیسے ہو سکتی ہے؟ کبیر دادا زچ ہوتے ہوئے بولا، یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بس بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ میں شام کو کوٹھی پر آ رہا ہوں، دیکھو تو ہے کیسی۔ آج شام کو اخلاق حسین کے ہاں دعوت ہے، وہیں ملاقات ہوگی۔ اوہ مجھے تو بھول ہی گیا تھا۔ ہاں تمہیں بس استاد پر بکواس کرنا یاد رہتا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے رابطہ منقطع کیا۔ تھانے سے نکلتے ہی کبیر دادا نے ڈرائیور کو برکت کے اڈے پر جانے کا بتا دیا۔ برکت ہی تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں سے بھتہ وصول کیا کرتا تھا۔ راستے ہی میں اسے پاشا کی کال موصول ہوئی۔ اس سے بات ختم کرنے تک وہ برکت کے اڈے پر پہنچ چکے تھے۔ کبیر دادا کی گاڑی دیکھتے ہی وہ بھاگتا ہوا قریب پہنچا تھا۔ مرسڈیز کا دروازہ کھول کر اس نے کبیر دادا کو باہر آنے کی دعوت دی۔ کیا چل رہا ہے؟ کبیر دادا نے گاڑی سے نکلنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ چھوٹا سا مسئلہ حل چل رہا تھا، اس بارے میں عظیم کو بتا دیا۔ کبیر دادا نے کہا، وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، ابھی تھانے دار ہی سے مل کر آ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتاؤ۔ باقی تو سب ٹھیک چل رہا ہے دادا۔ تھانہ دار راؤ اجمل کے ماہانہ خرچ میں 10,000 کا اضافہ کر دو، اور اس کے بعد اگر اس کے تھانے کا کوئی سپاہی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو پھر کوئی دوسرا علاج ڈھونڈیں گے۔ جی دادا۔ برکت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفتر چلو، ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے بات ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ برکت کار کے دروازے سے پیچھے ہٹا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کا رخ کمپنی آفس کی طرف تھا۔ کنسٹرکشن کمپنی اس کا کالا دھن چھپانے کی آڑ تھی۔ وہ ہفتے 10 دنوں میں ہی چند منٹوں کے لیے دفتر کا چکر لگاتا تھا، ورنہ کمپنی کا سارا کام مینیجنگ ڈائریکٹر کے ذمہ تھا۔ آفس میں بیٹھ کر اس نے چائے پینے کے دوران ایم ڈی سے چند منٹ کی گپ شپ کی، کام کے بارے میں سرسری سا پوچھا اور دفتر سے نکل آیا۔ ایم ڈی کبیر دادا کی اصل شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس وجہ سے
اسے کبھی ہیرا پھیری کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا کے لیے کنسٹرکشن کمپنی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو ہوٹل جانے کا کہا۔ ہوٹل کے تہخانے میں بہت بڑا جوئے کا اڈا تھا جو کبیر دادا ہی کی سرپرستی میں چل رہا تھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں کار رکتے ہی ڈرائیور نے جھجکتے ہوئے پوچھا، دادا اگر چند منٹ یہاں گزارنے ہیں تو میں سامنے شاپنگ پلازا سے تھوڑی خریداری کر لوں۔ شاپنگ پلازا ہوٹل سے مخالف جانب بنا ہوا تھا، درمیان میں صرف سڑک گزرتی تھی۔ چلے جاؤ، مختصراً کہتے ہوئے وہ کار سے اتر کر ہوٹل کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ چاروں محافظ اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ ہوٹل کے ہال میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ نیچے پہنچے۔ دروازے پر کھڑے محافظ نے اسے دیکھتے ہی مؤدبانہ لہجے میں سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تہخانے میں کافی رش تھا۔ مختلف میزوں پر جواری ہاتھوں میں تاش کے پتے تھامے اپنی قسمت آزمائی کر رہے تھے، کچھ جوا مشینوں پر مقدر میں لکھا پیسہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کبیر دادا کالے شیشے کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے چاروں محافظ حال ہی میں خالی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ بیرے نے فوراً ان کے سامنے شراب کی بوتل اور گلاس لا کر رکھ دیے تھے۔ شیشے کے کیبن کے سامنے بھی ایک ہتھیار بردار کھڑا تھا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس نے سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گھومنے والی کرسی پر بیٹھے بھدے نقوش والا شخص دروازے ہی کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اپنی کرسی چھوڑ کر ایک طرف ہوتے ہوئے بولا، سلام دادا۔ سر کی ہلکی سی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کبیر دادا گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو ارشد۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کبیر دادا دیوار میں لگی بڑی اسکرینوں کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں مختلف میزوں اور جوا مشینوں کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کیسا چل رہا ہے؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ مستفسر ہوا۔ بہت اچھا دادا۔ بوتل سے شراب کا گلاس بھر کر کبیر دادا کے سامنے رکھتے ہوئے ارشد نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کبیر دادا نے گلاس سے گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا، کوئی مسئلہ؟ کوئی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پولیس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی؟ نہیں دادا۔ ارشد کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا۔ گلاس میں بچی بقیہ شراب ایک سانس میں حلق میں انڈیلتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہے؟ ارشد نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ شکریہ۔ کبیر دادا نے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ارشد نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور اس کے باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چاروں محافظ بھی اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ تہہ خانے کے دروازے تک ارشد اس کے ساتھ رہا۔ پارکنگ میں جاتے ہی اس کی نظر سڑک پار کرتے ڈرائیور پر پڑی۔ اس نے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں شام کی دعوت کا خیال آیا اور اس نے ڈیش بورڈ کھول کر بڑی مالیت کے نوٹوں کی آدھی گڈی اٹھا کر جیب میں ڈالی اور شاپنگ پلازے کی طرف چل پڑا۔ محافظوں کو اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا تھا۔ سڑک عبور کر کے وہ ایک دکان میں داخل ہوا جس کے سامنے عورتوں کے مجسموں پر فیشنیبل سوٹ چڑھا کر شو پیس کے طور پر کھڑے کیے گئے تھے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی اسے خیال آیا کہ تناوش کا ناپ وغیرہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا اور جس قسم کی وہ لڑکی تھی یقیناً اس نے کبھی ریڈی میڈ کپڑے نہیں خریدے ہوں گے۔ وہ مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر شوکیس کے سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ جسمانی خد و خال کے لحاظ سے وہ تناوش کے بالکل مشابہ تھی۔ سیلز مین سے کسی چیز کی قیمت دریافت کر کے اس نے اپنا پرس کھول کر اندر نظر دوڑائی اور مایوسی سے سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کالی قمیص کے نیچے اس نے نیلے رنگ کی جینس پہنی ہوئی تھی۔ بہن بات سنو، کبیر دادا نے اسے جھجکتے ہوئے مخاطب کیا۔ وہ کبیر دادا سے چند قدم کے فاصلے سے گزر رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس نے حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر وہ دوبارہ کبیر دادا کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے استفہامیہ اشارہ کیا۔ ہاں، آپ سے مخاطب ہوں۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی بھائی۔ اس کے قریب رکتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک چھوٹی سی مدد درکار تھی۔ جی بھائی بولیں۔ اس کے لہجے میں شکوک کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کو تحفہ دینے کے لیے ایک سوٹ لینا تھا لیکن اس کے ناپ کا مجھے معلوم نہیں اور اتفاق سے آپ کا قد وغیرہ بالکل اس سے مشابہ ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ کال کر لو۔ اس نے مشورہ دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ ہنسا، پھر تحفہ لے جانے کا مزہ باقی نہیں رہے گا۔ چلیں آپ سوٹ پسند کریں، میں سیلز مین کو ناپ بتا دیتی ہوں۔ اس نے مزید تکرار سے گریز کیا تھا۔ اگر اتنی مہربانی کر رہی ہیں تو اپنی پسند ہی کا ایک سوٹ دکھا دیں۔
कबीर दादा को गहरी नज़रों से घूरते हुए वो पीछे मुड़ी और सेल्समैन के करीब पहुंचते हुए कहने लगी, वो सूट देना। इसने उंगली के इशारे से हैंगर में लटकते एक सूट की तरफ इशारा किया। शायद थोड़ी देर पहले वो इसी सूट का पूछ रही थी, काली जीन्स और हल्के गुलाबी रंग की फूलदार कमीज़। मुझे तो ये पसंद है और ये मेरे नाप के मुताबिक है। वो पास खड़े कबीर दादा को कहकर जाने के इरादे से मुड़ी। ठहरो बहन, कबीर दादा इसे रोकते हुए सेल्समैन को मुखातिब हुआ। इसी नाप और रंग में 2 सूट अलहदा अलहदा पैक कर दें। जी भाई, कबीर दादा के कुछ ना कहने पर वो पूछने लगी। 1 मिनट, कबीर दादा इसे बताए बगैर सेल्समैन की तरफ मुतवज्जा रहा। दोनों सूटों के पैक होते ही इसने एक पैकेट उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। मगर यूं ही सर, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? लड़की ने इनकार में सर हिलाया। वो हंसा, भाई समझकर मदद की है, बहन समझकर दे रहा हूँ। मगर भाई ये बहुत कीमती है। इसके इनकार में दरार पड़ती देखकर कबीर दादा ने कहा, हाँ आप खुद एतराफ़ कर चुकी हैं कि आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है, इसीलिए तो दे रहा हूँ। इस लड़की ने झिझकते हुए इसके हाथ से पैकेट लिया और शुक्रिया भाईजान कहते हुए चल दी। कबीर दादा इन सूटों की अदाई के लिए कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया। बिल अदा के वो बाहर निकला। वो लड़की सड़क किनारे खड़ी इसी दुकान की जानिब मुतवज्जा थी। शायद इसे अभी तक कबीर दादा की मेहरबानी समझ नहीं आ रही थी। कबीर दादा को दुकान से निकलते देखकर वो बज़ाहिर सामने देखने लगी, मगर कबीर दादा जानता था कि वो किन अखियों से इसे की तरफ मुतवज्जा है। अपनी बेवकूफ़ी पर वो दाएं बाएं सर मारता हुआ सड़क अबूर करने लगा। तनावश को घर लाने के बाद इससे मुसलसल ऊट पटांग हरकतें सरजद हो रही थीं। इसे करीब आता देखकर ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर बैठते हुए इसने सड़क के पार निगाह दौड़ाई। वो लड़की अभी तक सड़क के किनारे खड़ी इसकी तरफ मुतवज्जा थी। घर चलो, वो ड्राइवर को मुखातिब हुआ और इसने कहा, जी दादा कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं कसम खा सकता हूँ दादा ने इस नमाज़न के लिए ख़रीदारी की है। इम्तियाज़ दूसरे मुहाफ़िज़ों का मुखातिब था। बख्श हंसा, यार तुम तो पक्के ही इस बेचारी के पीछे पड़े हो। इम्तियाज़ ने कहा, इसने भी तो हमारे बॉस को हर काम से निकाल दिया है। इस गरीब का क्या कसूर? बाकिर का वोट भी बख्श की तरफ था। कसूर तो है ना वो इतनी खूबसूरत और मासूम होती, ना कबीर दादा इस बुरी तरह से फरिफ्ता होते। पुत्र, जिस दिन कबीर दादा ने यह हर्जा सराई सुन ली, तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन होगा। पाशा दादा से बात हुई थी, इसका वोट भी मेरे हक में है। इम्तियाज़ ने छाती फैलाई। बख्श इसे तंबीह करते हुए बोला, इससे अपना मवाजना ना करो, वो कबीर दादा का लाडला है। यार मैं कबीर दादा के खिलाफ तो कोई बात नहीं की ना। इम्तियाज़ ने फ़ौरन सफाई पेश की। बाकिर ने कहका लगाते हुए कहा, अगर तुम्हारे ये बकौल व नमाज़न कबीर दादा को इतनी ही प्यारी है तो सोच लो इसके खिलाफ कोई बात सुनकर कबीर दादा तुम्हारा क्या हशर करेगा। मेरी तौबा यार, आप लोग तो पीछे ही पड़ गए हो। इम्तियाज़ कानों को हाथ लगाते हुए अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया। इनकी गपशप के दौरान वो घर के करीब पहुँच चुके थे। कबीर दादा की कार को गेट की तरफ मुड़ते देखकर इम्तियाज़ से रहा नहीं गया। खुद देख लो, 1 बजे वापस पहुंच गए हैं। कल भी तकरीबन इसी वक्त पहुंचे थे और इससे कबल 5 बजे से पहले कभी कोठी का गेट नहीं देखा था। आम खाओ जिगर, पेड़ ना गिनो। अगर इसकी वजह से जल्दी घर आ जाते हो तो इसे दुआएं दो। इस नमाज़न को हम जैसे गुनाहगारों की दुआ की क्या हाजत। इस मर्तबा इम्तियाज़ के लहजे में हल्का सा दुख हलकोरे ले रहा था।